نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کی بہت سے فضائل و مناقب جو بیان کیا، آپ کو پتہ ہے اس کو سورت الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع آیا اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن ایک مجرب نسخہ اس حوالے سے جو ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ جو تعداد ہوتی ہے نا بعض وظائف کی، اس کے اندر جو 313 کا بعض علماء عدد بتاتے ہیں یا 500 یا 1000 دفعہ، یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ بندہ کم از کم اتنا پڑھ لے، کثرت سے پڑھے۔ اگر تعداد نہ بتائی جائے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور یہ جو تعداد ہوتی ہے نا یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے ذاتی تجربات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ سے بعض وظائف کی تعداد ثابت ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورت فاتحہ کے بارے میں ایک بڑا مجرب جو نسخہ ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں کہ انسان کسی موذی مرض کا شکار ہو جائے، کسی بیماری کا شکار ہو جائے، تو اس کو چاہیے یا تو سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھا کرے، 7 مرتبہ پڑھا کرے، یا سورت فاتحہ اکیلی کو 41 مرتبہ پڑھا اور اس کا دم کیا کرے، کہ پانی کے اوپر پڑھ کے یا اپنے اوپر براہ راست اس کا دم کر لیا کرے۔ یہ دونوں مجرب ترین وظیفے ہیں۔ اور مولانا عبدالستار حماد جو مفتی اعظم ہیں اہل حدیث کے، وہ خود بیان کرتے ہیں میں نے اپنی بیماری کے اندر سورت فاتحہ 7 مرتبہ، یہ بھی نوٹ کر لیں، سورت بقرہ کی پہلی 5 آیات 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل آخری 7 مرتبہ پڑھے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی گولی اور دوائی ڈاکٹروں کی نہیں لی۔ بزرگ ہو گئے، بزرگ، انہوں نے اپنی ہر بیماری کا علاج، جس طرح میرا اور آپ کا اعتماد دنیاوی دوائیوں کے اوپر اور حکماء کے اوپر ہوتا ہے نا، جن لوگوں کا توکل اللہ کے اوپر ایسا مضبوط ہو، جس طرح ہمارے شیخ عبدالستار حماد صاحب کا ہے، ان کو پھر ڈاکٹروں کی دوائیوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں میں نے کبھی دوائی کھائی ہی نہیں، میں صرف یہ 7 چیزیں 7 مرتبہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہر بیماری میں شفا دے دیتا ہے۔ وباؤں کے ایام میں جہاں پر آپ نے اب کیا کہ آئسولیشن، احتیاطی تدابیر، گھروں میں چھپ جانا، اور بجائے یہ کہ لوگوں کو اللہ کے قرآن اور کلام کی طرف اور اللہ کے ذکر اذکار کی طرف اور نبی کریم کی بیان کردہ حدیث کی طرف متوجہ کیا جائے، بس چھوڑیے ان کو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق جو بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اس میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم کی صحیح حدیث ہے جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نقصان نہیں پہنچاتا جب تک وہ اپنی وہ جگہ تبدیل نہ کر لے۔ اس بات سے مراد کیا ہے کہ انسان گھر میں داخل ہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھ لیا، انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ داخل ہو کہ اللہ تیرے نبی نے جو بات بتلائی تھی اس کے اوپر عمل کر کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، پھر اب گھر میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، یہی نیت ہو تو انشاءاللہ باہر بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت بقرہ کے بہت سے فضائل بیان کیے قرآن پاک کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ اور آل عمران یہ جو 2 صورتیں ایسے 2 نور ہیں کہ ان کو پڑھنا باعث برکت ہے اور ان کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورت بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے 40 دن متواتر اس گھر میں پھر شیاطین اور جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ پوری سورت بقرہ کی فضیلت ہے۔ اور سورت بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف اکیلی آیت الکرسی کے بعد ایسے فضائل ہیں آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جس وقت انہوں نے چور کو پکڑ لیا، غلہ چوری کرنے آیا تھا، رمضان میں بیت المال کے اوپر ڈیوٹی لگی تھی، تو اس نے کہا تھا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، شیطان نے تو مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش مت کر، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ کہا کیا وظیفہ؟ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تو شیاطین سے محفوظ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے پاس گئے کہ یہ بات مجھے شیطان بتلا کے گیا ہے۔ نبی کریم نے کہا ہے جھوٹا تھا، بات سچی کہہ گیا۔ اسی طرح حضرت ایوب انصاری کی روایت کے اندر انہوں نے ایک شیطانہ
یعنی جننی کو پکڑا. اس نے یہ کہا کہ اگر آپ رات کو پڑھیں گے صبح تک شیاطین کے اور ہر شے کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے, اور اگر صبح پڑھیں گے شام تک, شام کو پڑھیں گے صبح تک. اور ایک اور روایت ابی ابن کعب کی بھی ساتھ ملا لی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے اس کے اندر بھی الفاظ یہی ہیں. انہوں نے بھی ایک شیطان کو پکڑ لیا, اس نے بھی آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا. تینوں حدیثوں کا جمع کیا جائے تو آیت الکرسی جب انسان صبح پڑھے تو شام تک شیاطین سے بھی بچ جاتا ہے اور باقی مخلوقات کے شر سے بھی بچ جاتا ہے. جو بسم اللہ الذی لا یضر کا اثر ہے وہی اثر آیت الکرسی کا ہے. اس کے اندر اضافہ کیا, جنات اور شیاطین اور جادو. آپ بڑے رقیہ شریعہ کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں, آپ خود پڑھیں آیت الکرسی. آپ کے اوپر شیطانی اگر حملہ ہے, جنات کا حملہ ہے, تعویذات ہیں, تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے نہ شیاطین حملہ کریں گے نہ اس کی مخلوقات کا کوئی شر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور جب آپ بستر پہ جانے لگیں, ان احادیث میں سے ایک لفظ یہ ہے, کوئی بندہ بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو آسمان سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ نازل کر دیتے ہیں. آپ نے اور میں نے زندگی کے اندر ایک تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے, جنت پکی. اس کے علاوہ رات سونے سے پہلے پڑھنی ہے, آسمان سے فرشتہ اترے گا جو حفاظت کرے گا. آگے چلیے, سورت بقرہ ہی کے اندر آخری جو 2 آیات ہیں جن کی پہلے آپ کے سامنے فضیلت رکھی کہ آسمان سے ایسا فرشتہ لے کے آیا جو کبھی نہیں تھا اترا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 2 آیتیں, جو صرف 2 آیتیں صبح آپ کے سامنے رکھا, 10 آیتیں پڑھنے والے کو غافلوں سے نکال دیا جاتا ہے. اگر صرف 2 آیتیں پڑھ لے, صرف 2 آیتیں, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ 2 آیتیں ساری رات کے لیے اس کو کفایت کر جائیں گی. اب محدثین نے یہ جو کفایت کا لفظ ہے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے. کفایت کر جائیں گی سے کیا مراد؟ محدثین نے لکھا مراد یہ ہے, ایک بندہ ہر روز رات کو تہجد پڑھتا تھا, ایک بندہ ہر روز رات کو کئی 100 آیات کی تلاوت کرتا تھا, ایک بندہ ساری رات اتنے سپارے پڑھتا تھا. اب ہوا کیا, ایک دن اس کو نیند آ گئی, وہ جلدی میں تھا, وہ کچھ نہ پڑھ سکا, صرف ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لی. یہ آیتیں اس کو کفایت کر گئی کہ اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا, جتنے وہ سپارے پڑھتا تھا لکھ دیے جائیں گے, جتنا وہ عمل کرتا تھا لکھ دیا جائے گا. اور دیگر محدثین نے یہ بیان کیا کفایت سے مراد یہ ہے کہ جمی بیماریوں کے, جمی مخلوقات کے شر سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا صرف یہ 2 آیتیں پڑھ لینے سے. اور صحیح حدیث کے الفاظ کیا ہیں, جو بندہ یہ 2 آیتیں ہر روز رات کو پڑھتا ہے, کتنے دن؟ صرف 3 دن. سورت بقرہ کی روایت تھی 40 دن, سورت ہے بھی بڑی, 40 دن جس گھر میں تلاوت ہو, اگر آپ نہیں کر سکتے آپ اس کو گھر میں لگا لیں. 40 دن جتنا مرضی پرانا جادو ہو, جتنا مرضی پرانا تویز ہو, جتنی مرضی بندش ہو, کوئی بھی آپ سلسلہ سنیں, آپ 40 دن لگاتار اپنے گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کر لیں یا چلا لیں سی ڈی کے اوپر, کیسٹ کے اوپر. اس گھر میں شیطان اور جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کسی بندے کے پاس یہ وقت ٹائم نہیں, اول تو کرنا چاہیے, کیا مسئلہ ہے, لگا دو. گھر میں کوئی ڈیوائس ہے اس کے اوپر لگا دو, کیا مسئلہ, گھر میں چلنی چاہیے. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, ادھر تلاوت ہونی چاہیے. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان میں تلاوت نہیں ہونی چاہیے, گھروں میں ہونی چاہیے. 3 دن جو بندہ سورت بقرہ کی یہ آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے, اس حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اس کے گھر سے شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں. گویا سورت بقرہ کے اندر پورے کا پورا توڑ موجود ہے, جادو کا, جنات کا. انسان کو وہم ہے نا, وسوسہ ہے, بدش ہے, رزق کی کمی ہے. سورت بقرہ کی تلاوت گھر میں لگائے, نہیں لگا سکتا, یہ آخری 2 آیتیں یاد کرے, کیونکہ نبی کریم نے ان کی اضافی فضیلتیں بھی بتائی ہیں کہ اس کے اندر جو مانگا جاتا ہے نبی کریم نے کہا وہ اللہ عطا کر دیتے ہیں. آگے چلیے, قرآن پاک میں سورت کہف ہے,
آپ نے اور میں نے اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ جب بھی جمعہ آئے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سورۃ کہف ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے مابین جتنے دن ہیں ان کو نور اور روشنی سے بھر دیتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اور پھر پہلی 10 آیات جو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ایک چھوٹا سا وائرس، ایک چھوٹا سا کرونا کتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ WHO کے پوری دنیا غلام بن گئی ہے۔ دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا، وہ تو شعبدہ بازی کرتے ہوئے کہے گا اگر میں یہ تمہارے آباء و اجداد قبروں سے نکال دوں، زندہ کر دوں، مان لو گے مجھے رب؟ لوگ کہیں گے پھر تو واقعی رب ہوگا، اور وہ شعبدہ بازی سے اپنے ہرکاروں اور شیاطین کی مدد سے اپنے شیاطین کو ان کے والدین کی شکل دے کے قبروں سے زندہ کھڑا کر دے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور وہی شخص اس کے فتنے سے بچے گا جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات پر حفظ کر لے گا نا۔ دجال آ بھی جائے اس کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ دجال ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سب اس کی یاد کی کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور جہاں تک تعلق ہے سورۃ یاسین کا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ یاسین کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن ایک صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں عبداللہ ابن عباس کا ذاتی فتویٰ موجود ہے۔ اور جب کوئی صحابی کسی ثواب کے بارے میں ذاتی فتویٰ دینا، وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہوتا ہے صحابی اپنی طرف سے کسی صورت کی فضیلت اور منقبت بیان نہیں کرتا، اس نے لا محالہ یقینی طور پہ رسول اللہ سے سنی ہوتی ہے، بس وہ اس بات کو رسول اللہ سے منسوب نہیں کر رہا، وہ خود بیان کرنا شروع ہو گیا۔ اس کو جس بھی وجہ سے، اس نے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کی، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین صبح پڑھنے والا شام تک اس کی برکات اور اللہ کی برکتوں میں گھر جاتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی برکتوں میں آ جاتا ہے، تو یہ حدیث، یہ روایت حکماً مرفوع ہو جاتی ہے۔ صحابہ اپنی طرف سے کسی عمل کا فضیلت اور اجر و ثواب نہیں بیان کرتے۔ اسی طرح بعض محدثین نے بیماریوں کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، جس بندے کو نیند نہیں آتی، جو بندہ ساری رات بے چین رہتا ہے، اسلاف نے یہ بات بتلائی ہے اس کے لیے بہترین سورت نبا ہے۔ اما یتساءلون، یہ سورت پڑھے، اس سورت کو پڑھنا شروع کرے، اگر نیند نہیں آ رہی، نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ سورتوں کے اور بہت فضائل ہیں، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور سورت رحمان کے حوالے سے یہ تجربہ، جتنے مودی امراض ہیں اس کے اوپر سورت رحمان کا دم کیا جائے، یا بندہ تلاوت کرنا شروع کرے یا سننا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ اور جو چاروں کل ہیں نا آخری، ان میں سے کل یا ایھا الکافرون اکیلے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھنا۔ جس طرح قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے، قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھنے سے انسان کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا۔ قل هو اللہ پڑھیے 3 دفعہ، بلکہ 10 مرتبہ پڑھیے، جنت میں محل بھی بنے گا، 3 سے اوپر قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھیے۔ یہ رمضان کی راتیں، ان کو ضائع مت کیجئے، یہ آخری عشرہ ہے، یہ فضائل ہیں، یہ ثواب کمانے کا سیزن ہے۔ بے شک قرآن کتاب ہدایت ہے، روشن ہدایت کے لیے، دستور کے لیے، آئین کے لیے، نظام کے لیے، نفاذ کے لیے، لیکن اس سے ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیے، اس کے بعد جو آخری معوذتین جن کو کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ بڑے مجرب ہیں۔ پھر وہی بات، جو بندہ جادو میں ہے، جنات میں ہے، کسی بھی قسم کے ان وسوسوں، وہم و شیطانی کسی بھی قسم کے وسوسے کے اندر پھنس جاتا ہے، یا اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی بات اس بارے میں تجربہ بتلایا ہے کہ جن لوگوں کو شیطانی خیالات زیادہ آتے ہوں، یعنی
جو راہ ہدایت سے خود محسوس کرتے ہوں کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں پھر ہمارے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا کیا کریں؟ وہ یہ دونوں کل کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت میں ایسی لذت پیدا کرے گا کہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ کل پڑھنے چاہیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج ان دونوں کلوں کو پڑھ کے کیا تھا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے